جہیز ایک کبھی رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہے کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لعنت سے پاک صرف 2 جوڑوں میں ان کے لخت جگر کو قبول کرے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو رسم رواج پا چکی ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جما رہی ہے. یہاں جہیز کے بھوکے ہیں ہمیں جہیز دیا کرو، یہاں دہیز کے بھوکے ہیں ہمیں جہیز بھی دیا کر، یا کسی مفلس کو میرے مالک بیٹی نہ دیا کر. جہیز کی تقریر کو آپ کے سامنے 9th A کے صادق پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں جس کی ترتیب اوصاف سر نے دی ہے. محمد صادق. جہیز کو لے کر ڈائمنڈ اسکول کے پریزیڈنٹ سر کی بہت ساری کوششیں رکھی ہے کہ شادی کو سادی کرو، مطلب سادگی کے ساتھ کی جائے. اس میں ڈائمنڈ اسکول کے پریزیڈنٹ سر ہارون سر کی بہت زیادہ کوششیں رہ چکی ہے. میں ان کے لیے کچھ بولنا چاہوں گی. شبنم ہوں سرخ پھول پہ بکھرا ہوا ہوں میں، شبنم ہوں سرخ پھول پہ بکھرا ہوا ہوں میں، دل موم اور دھوپ میں بیٹھا ہوا ہوں میں. خود میرا ہاتھ بھی نہ پہنچ پائے گا وہاں، خود میرا ہاتھ بھی پہنچ پائے گا وہاں، اتنی بلند طاق پر رکھا ہوا ہوں میں. اس کو ہی لوگ چوم کے فنکار ہو گئے، اس کو ہی لوگ چوم کے فنکار ہو گئے، جس ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا ہوں میں. ہارون سر زوردار تالیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے جہیز لینے پر وعید اور نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب. جہیز کا مطالبہ آج کل ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر تصور یہ موجود ہے کہ لڑکی کے والدین کو لڑکے والوں کو جہیز دینا ضروری ہے، جس سے نہ صرف مالی بوجھ بڑھتا ہے بلکہ کئی بار لڑکی کے والدین کو پریشانی کا سبب بنتا ہے. اس کے نتیجہ یہ ہے کہ کئی خاندان غربت میں ڈوب جاتے ہیں یا پھر لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے. اسلام نے جہاں نکاح کو ایک آسان عمل بتایا وہی اس نے جہیز لینے کی سختی سے ممانعت کی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث موجود ہے اور حدیث میں ہی دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. یہ 2 حدیثیں ہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے. ہمیں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کو کتنا سمپل اور آسان رکھنا ہے. فضول رسم رواج سے پرہیز کرنی ہے. جہاں جن چیز کی ضرورت نہ ہو ان سے بچنا ضروری ہے. خاص طور پر جہیز جیسے ایپ سے جہیز لینا یا جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لڑکے کے خاندان والوں پر عیب کے مانند ہوتا ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ پاتے، کاش ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر پاتے، مگر ہم نے اسلامی شعار کو چھوڑ کر دنیاوی طریقے کو اپنا لیا ہے جو کہ دنیا و آخرت میں ہمارے ناکامی کا سبب بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خوشیاں لے آئے تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوں گی. ہمیں اسلامی اصول کے مطابق ڈھلنا ہوگا تاکہ نہ صرف ہماری زندگی میں خوشیاں لے آئے بلکہ پورے معاشرے میں محبت،
بھائی چارہ ہمدردی کا جذبہ پروان ہو. یاد رکھے جہیز کا مطالبہ ایک ایسا بوجھ ہے جو کہ نہ صرف لڑکی کے خاندان پر عائد ہوتا ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی خاندان غربت میں ڈوب جاتے ہیں. اس کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہونے کا گمان رہتا ہے. جس رشتے کی بنیادی جہیز اور مقصد مال دولت کی لین دین کرنا اور مالی بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ ایک پاکیزہ تعلق قائم کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اس آیت میں لڑکی کو مہر دینے کا ذکر کیا گیا ہے مگر کہیں پر بھی جہیز جیسی کوئی بھی چیز کا تصور نہیں کیا گیا. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ دین اسلام میں جہیز کی جیسی کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. روح زمین پر سب سے پاک اقدس نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس بات کی واضح مثال ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کسی بھی چیز کے ذکر نہیں کی نہ ہی اور اسلام میں ایسی کوئی روایت ملتی ہے بلکہ حضرت علی کی طرف سے جتنی بھی چیز دی گئی وہ محبت سچائی اور پاکیزگی تھی. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح جیسے پاک اور آسان چیز کو سادہ بنائیں اور تاکہ ہر مسلمان لڑکا اور لڑکی کو اپنی زندگی کا شریک تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں لہٰذا معاشرتی رواجوں اور رسمات کو ہمیں ترک کرنا ہوگا. اب نکاح کو آسان کریں, مالی بوجھ کم کریں, اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.